کی بڑی اور بلائی کے لیے جو کچھ بھی استاد کرتا ہے، یعنی اگر استاد کسی موقع پر کسی طالب علم کو سخت سست کہے تو طالب علم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ استاد جو کچھ بھی بتاتا ہے یا جو کچھ بھی کہتا ہے یا جو کچھ بھی اس کے لیے کرتا ہے اپنے طالب علم کی بہتری اور بلائی کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے طالب علم کا کچھ نہ کچھ مفاد اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ استاد طالب علم کا روحانی باپ ہوتا ہے، جس طرح وہ اپنے حقیقی والد کی عزت و احترام کرتا ہے، اسی انداز میں اپنے روحانی باپ یعنی استاد کا خیال بھی اس کو رکھنا چاہیے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنے استاد کی عزت کرنا سیکھو، کیونکہ آج تم اسی کی بدولت یہ عبارت پڑھنے کے قابل ہو۔ سکندر اعظم کا قول ہے، میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا، میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا، اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ استاد دنیا کی بہترین ہستی ہے، اس لیے ہمیں ایسے اساتذہ کی کیا کرنی چاہیے؟ عزت کرنی چاہیے۔ اور کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، میں آپ کو دو سیڑھیوں کے بارے میں سکھاؤں گا۔ ایک سیڑھی ہوگی کامیابی کی پہلی سیڑھی اور دوسری ناکامی کی پہلی سیڑھی۔ تو کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ استاد کا ادب و احترام۔ جو بچہ استاد کے ادب میں سر جھکا لیتا ہے پھر وہ دنیا میں سر اٹھا کر جیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سر اٹھا کر جیتا ہے۔ اور جو شاگرد استاد کا تپڑ برداشت نہیں کرتا پھر اسے زمانے کے تپڑ برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ناکامی کی پہلی سیڑھی کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ استاد کا ادب و احترام۔ اور ناکامی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ جب شاگرد یہ سوچ لے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کتاب سے حاصل ہوتا ہے، تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر کیا رکھ لیا ہے؟ قدم رکھ لیا ہے۔ سکندر اعظم سے لوگوں نے پوچھا، باپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا والد کا؟ باپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا استاد کا؟ سکندر اعظم سے لوگوں نے کیا پوچھا؟ باپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا استاد کا؟ جواب دیا، سکندر اعظم نے جواب دیا استاد کا مرتبہ زیادہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ جب والد ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہوتا ہے، جب والد ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہوتا ہے، تو پھر باپ سے استاد کا مرتبہ کیوں بلند ہے؟ سکندر اعظم نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ تو فنا ہونے والی زندگی دیتا ہے، باپ تو فنا ہونے والی زندگی دیتا ہے اور استاد ہمیشہ رہنے والی زندگی دیتا ہے۔ میرا باپ مجھ کو آسمان سے زمین پر لایا، میرا باپ مجھ کو آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھ کو زمین سے آسمان پر لے گیا۔ اپنے استاد کا احترام ایک کامیاب تعلیمی تجربے میں سب سے اہم عوامل میں سے ایک ہے، انفرادی توجہ دینے سے ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے استاد کی طرف سے مندرجہ ذیل ہدایات شامل ہے، اور کسی بھی خلل ڈالنے والے رویے سے گریز کرنا، جیسے کہ باری باری بات کرنا یا بے عزتی کرنا۔ احترام قائم کرنے میں اپنے استاد کے مشورے اور تاثرات کو سننے کے لیے تیار ہونا بھی شامل ہے۔ نیز اساتذہ کی طرف سے تفویض کردہ کاموں اور اسائنمنٹس پر اپنی پوری کوشش کرنا بھی کیا ہے؟ اس میں شامل ہے۔ جب آپ اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں تو یہ نہ صرف کلاس روم میں ہر ایک کے سیکھنے کے انداز کو سراہتا ہے بڑھتا ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی ان کوششوں کو کیا کرتے ہیں؟ سراہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تعلیمی عمل میں کتنے اہم ہے۔ میں آپ کو استاد کے احترام کرنے کے 10 طریقے سکھاتا ہوں، ان کو یاد رکھیں، اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ ابھی نوٹ کرتے ہو، بعد میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہو اور اپنے ساتھ نوٹ کرنے کے لیے لکھوا بھی سکتے ہو، لیکن توجہ دو، سنو۔ پہلی بات، احترام و ادب کی پہلی بات کیا ہے کہ وقت پر کلاس میں حاضر ہونا۔ استاد آیا، استاد کے آنے سے پہلے کیا ہو؟ وقت کا پابند ہونا۔ آپ کے استاد کے احترام کی علامت یہ ہے
کہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ان کے وقت کی قدر کرتے ہیں، اور یہ کہ آپ کلاس روم